بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین، آج میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ وہ گھوڑا آپ علیہ السلام کو کیسے ملا، وہ ذوالجناح کہاں سے آیا اور کہاں چلا گیا اور دوبارہ کب آئے گا، یہ سب جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ ضرور کریں۔ تو پیارے سامعین، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے 72 ساتھی جو حق کی خاطر عظیم معرکے میں اپنی جانیں قربان کر گئے اور اپنا نام زندہ و جاوید کر گئے، ان تمام ساتھیوں میں، ان 72 ساتھیوں میں ایک نام ذوالجناح کا بھی آتا ہے، جو ہر آزمائش اور ہر مصیبت میں آخری دم تک آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ یہ بات کسی انسان یا سپاہی کی نہیں، بلکہ ایک بے زبان گھوڑے کی ہے، جس نے اپنی قربانی اور اپنی وفا سے قیامت تک اپنا نام اہل بیت کے ساتھ جوڑ لیا۔ جناب حسین علیہ السلام کو بچپن ہی سے اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ گھوڑا ایران کے بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ وہ گھوڑا بہت خوبصورت تھا اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس گھوڑے پر سوار ہو جاتے، اس گھوڑے کی عمر بڑھ جاتی۔ اسی لیے یہ گھوڑا کربلا کے واقعے تک جوان اور خوبصورت رہا، اور اس کی خوبصورتی اور جوانی کی وجہ سے اسے ذوالجناح کا نام دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بھی جنگ ہوتی تو یہ گھوڑا جنگ کے دوران اتنا تیز دوڑتا کہ اسے دیکھ کے گمان ہوتا کہ یہ دوڑ نہیں بلکہ اڑ رہا ہے۔ اسی نسبت کی وجہ سے اسے ذوالجناح یعنی 2 پروں والے گھوڑے کا نام دیا گیا۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے تو وہاں چند صحابی بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسین، تم ذوالجناح پہ سواری کرنا چاہتے ہو؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب ہاں میں دیا۔ گھوڑے نے سن لیا اور ادب سے نیچے زمین پر بیٹھ گیا تاکہ امام حسین علیہ السلام اس گھوڑے پر سواری کر سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالجناح پہ سواری کی، سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، مسکرائے اور پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر فرمایا، اے حسین، یہ ذوالجناح یوم عاشورہ تک تمہارا ساتھ دے گا۔ اور اس گھوڑے ذوالجناح نے امام حسین سے وہ وفا کی کہ وفا خود ذوالجناح پہ ناز کرنے لگی۔ روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے کو اتنی زیادہ امام حسین سے عقیدت کی تھی کہ جب 3 دن تک امام حسین علیہ السلام پیاسے رہے تو جب تک امام حسین نے پانی نہیں پیا، گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا اور پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ 10 محرم والے دن جب امام حسین کو تیر لگے اور آپ ذوالجناح سے نیچے گر گئے تو گھوڑا ذوالجناح آپ علیہ السلام کے آگے بیٹھ گیا اور سارے تیر اپنے جسم پہ کھانے لگا۔ روایت میں آتا ہے کہ ذوالجناح کو اتنے تیر لگے کہ کوئی بھی جسم کا حصہ تیر کے بغیر نہ رہا۔ اس کے باوجود، اتنے تیر لگنے کے باوجود ذوالجناح نے 70 لوگوں کو ہلاک کیا اور امام حسین علیہ السلام جتنے بھی لوگ شہید ہوئے تھے ان سب کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور آخر میں آ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی پیشانی آپ علیہ السلام کے خون سے رنگ لی اور زمین پہ زور زور سے پاؤں مارنے لگا۔ اتنی زور سے اپنے پاؤں مارے کہ میدان میں سناٹا چھا گیا۔ عمر بن سعد نے جب یہ دیکھا تو بولا کہ
کہ جاؤ اس گھوڑے کو پکڑ لاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص گھوڑا ہے۔ جب لوگ اس کو پکڑنے گئے تو گھوڑے نے اتنی زور سے اپنے پاؤں زمین پہ مارے، اتنی زور سے پاؤں زمین پہ مارے کہ لوگوں کو واپس جانے کا بھی ہوش نہ رہا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ واپس آ جاؤ اور اسے اس کے حال پہ چھوڑ دو۔ کہا جاتا ہے کہ ذوالجناح نے لوگوں کی ہجوم سے نکل کر امام حسین کی جسم مبارک کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اس طرح رویا جیسے کوئی انسان دوسرے انسان کی موت پہ روتا ہے، اور اس انسان کی موت پہ روتا ہے جو اس کا بہت ہی پیارا عزیز ہو، جتنا پیارا اسے دنیا میں کوئی دوسرا انسان نہ ہو۔ تو روایت میں یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا ایک مقدس گھوڑا تھا جو جنت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا، اور عرش سے اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو زمین پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سواری کی خاطر بھیجا تھا، جس طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے جن کی پیشانی پہ چمکدار سینگ ہوتے تھے اور جن کے پر ہوتے تھے۔ کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ وہ ذوالجناح گھوڑا نہیں بلکہ ایک جن تھا جو اہل بیت کی خدمت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد واپس چلا گیا۔ کچھ روایت میں یہ آتا ہے کہ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد نہر القمہ کی طرف چلا گیا جہاں غازی عباس کی شہادت ہوئی تھی۔ اور کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ گھوڑا ریگستان میں کہیں غائب ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی کی ظہور کے بعد اس گھوڑے کا ظہور ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کی سواری بنے گا۔ تو سامعین، آج آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔